آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مسجد کے اندر کچھ اصحاب تھے جو کھڑے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ انہیں حکم دیا اجلسو، کیا میرے غلاموں تم بیٹھ جاؤ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مطلقاً حکم دیا تھا، کسی کا نام نہیں لیا تھا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ. اصحاب رسول کھڑے تھے، رسول اللہ نے کسی کا نام لیے بغیر مطلقاً فرمایا اجلسو، اے میرے غلاموں تم بیٹھ جاؤ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ اجلسو تم بیٹھ جاؤ، جو ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو سارے کے سارے صحابہ بیٹھ گئے، اور جو مسجد کے اندر تھے وہ بھی بیٹھ گئے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی گلی میں تھے. تو ان کے کانوں میں جب رسول اللہ کی یہ آواز پڑی کہ اجلسو، اے میرے غلاموں بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں گلی میں بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ جانتے تھے، آپ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کا یہ خطاب ان کے لیے ہے جو مسجد میں کھڑے ہیں. میں تو ابھی مسجد کے باہر ہوں، میرے لیے یہ خطاب نہیں. لیکن اس کے باوجود جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اجلسو، عبداللہ بن رواحہ وہیں بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کسی امتی کے لیے رسول اللہ کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، اپنے نبی کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، اپنے نبی کے حکم پہ عمل کرنے میں تاخیر کرنا بھی جائز نہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کو معلوم تھا یہ کہ حکم میرے لیے نہیں، جو مسجد میں ہے ان کے لیے ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس طرح عمل کر کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے سارے غلاموں کو یہ تبلیغ کی، یہ درس دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کرنا. یہ طرز عمل ہے جناب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم.